نے کہا صبر کرنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی آپ غیر کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ شکر کرنا چاہیے، آپ نے کہا نہیں آپ پھر غیر کی طرف چلے جائیں گے۔ تیسرے نے کہا جی کہ اسے راضی برضا رہنا چاہیے، تو کہا ایک تو ہے نا وہ خود اور ایک ہے اس کی رضا، تو رضا اس کی غیر ہے نا، اس کا عین نہیں ہے، اس کا غیر ہے، تو تم رضا کو تلاش کرتے رہو گے نا، جس کی رضا ہے اس سے تو تمہاری توجہ ہٹ جائے گی۔ تم تو کتاب دل کھول کے بیٹھو گے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کی چاہتوں کی تلاش میں رہو، جبکہ طالب تو اسے چاہتا ہے، طالب تو وہ ہے، ولی تو وہ ہے جو صرف اسے چاہے۔ تو تینوں جو مقتدر ولی تھے جن کا ایک نام ہے، حضرت حسن بصری کا ایک نام ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ شفیق بلخی ایک بہت بڑا نام ہے اپنا ولایت کی دنیا میں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تو مالک بن دینار، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ان تینوں نے جو بھی جواب دیے حضرت رابعہ بصریہ نے ان کو بالکل ان پہ کراس کوسچن کیا، ان کا جی ایسا نہیں ایسا نہیں۔ تو تینوں نے کہا جی کہ ہماری بات تو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے اس پہ اعتراض کر دیا، آپ بتائیں کہ سچا طالب کون ہے۔ آپ نے کہا میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ سچا طالب وہ ہے جو صرف اپنے مطلوب کی طرف دھیان رکھے، کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے عین الفقر میں اس سے آگے بحث نہیں ہے، اس سے آگے انہوں نے بحث کی ہے اور یہ طویل بحث چلتی ہے طالب کے حوالے سے، لیکن سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہم سب کے سر کے تاج ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت عین الفقر کو میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا، یہ تقریباً 2 ماہ ہوئے کہ وہ میرے سٹڈی روم میں وہ کتاب آئی تو میں نے اس کو فارسی میں ہے، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو تو میں حیران رہ گیا کہ آج ہم جس بات پہ الجھتے پھر رہے ہیں، حضرت سلطان باہو نے عین الفقر کے اندر سنیوں کے عقیدے پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ نے کہا جو نبی کی حیات کو تسلیم نہیں کرتا اللہ اس کے سینے میں ایمان نہیں رہنے دیتا۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے عین الفقر کے اندر کہ جو سرکار کی حیات طیبہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اس کے سینے سے سلب کر لے گا۔ اس پہ اور بھی کافی انہوں نے باتیں کی ہیں، تو میں یہاں تک اس بات کو پڑھنے کے بعد چونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، سلطان باہو کے سامعین تو پتہ نہیں کون کون ہوں گے، میرے سامعین تو آپ ہیں نا، تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اعتراض ضرور ہوگا جی کہ عین الفقر کو ہم کیا جانتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ کو ہم کیا جانتے ہیں، قرآن سے بتاؤ ہمیں، قرآن بتائے۔ تو میں کہتا ہوں آؤ قرآن بھی پڑھ لو، قرآن میں بھی وہ فکر موجود ہے جو حضرت رابعہ بصریہ نے دی ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ قرآن پاک کے اندر فکر موجود ہے۔ وہ فکر کہاں پہ موجود ہے حضور؟ ابھی آپ کا ذہن وہاں چلا جائے گا، بالکل کوئی فریش پوائنٹ نہیں ہے، یہ ایسا پوائنٹ ہے جسے میں آؤٹ کر رہا ہوں جو کئی بار آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور کئی علماء سے اسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یعنی صرف محبوب کی طرف توجہ رہے، زخم آ رہے ہیں پتہ ہی نہ ہو، بھوکا ہے پتہ ہی نہ ہو، پیاسا ہے پتہ ہی نہ ہو، بھئی پتہ لگے گا تو تڑپے گا نا، بھئی پتہ لگے گا تو صبر کرے گا نا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ کے سیالوی صاحب قبلہ اور حضور اپنا پیران عظام بیٹھے ہیں اور پیر عصمت اللہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سب کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین بہت بڑا صابر ہے تو کیا ہم حسین کی توہین نہیں کر رہے؟ یعنی یہ ایک فکر ہے، صابر ہیں حسین، لیکن حسین کو صرف صابر کہنا اور اس پہ بریک لگا دینا کہ حسین صرف صابر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام حسین کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ سچا طالب وہ ہوتا ہے جس کا غیر کی طرف دھیان نہ ہو، غیر کی طرف دھیان ہوگا تو صبر کرے گا، کسی وقت تو چیخ نکلے گی، کسی وقت تو آہ نکلے گی، کسی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھ کر تو باپ کا دل مچلے گا، کبھی تو ممتا پکارے گی۔ تو حضور یہاں ہم یہ اپنا کہنے کو مجبور ہوں گے کہ امام حسین صبر کی بھی اس مرحلے پہ چلے گئے تھے، آپ طلب کے اس مرحلے پہ تھے جہاں تیروں کے زخم پھر زخم نہیں رہتے، اس لیے کہ توجہ جو ادھر نہیں ہوتی،
اس کی نظیر قرآن پاک میں موجود ہے اور بہت واضح موجود ہے، جب زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ غلام سے پیار کرتی ہو، کس کو تو نے اپنا محبوب بنایا؟ جسے تیرا شوہر خرید کے لایا ہے، جو بکا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراہم بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراہم معدودہ، چند درہم، وہ بھی کھوٹے۔ اب شروح تو موجود ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ بھی تو دیکھیں کہ قرآن فکر کیا دے رہا ہے، قرآن پیغام کیا دے رہا ہے۔ ہم برملا یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند کھوٹے درہموں کے عوض بک گئے، چند کھوٹے درہموں کے عوض بک گئے۔ میں آپ کو کھوٹے سکے دیتا ہوں نا، آپ بازار سے جا کے مجھے ایک گلاس سادے پانی کا لا دیں، بولیے بھئی کھوٹے سکے کو قبول کرے گا؟ اونچی آواز سے تو بول دیں، کھوٹے سکوں کے عوض کچھ ملے گا؟ تو نبی کیسے بک گیا؟ کھوٹا سکہ تو مارکیٹ ویلیو ہی نہیں رکھتا، اس سے تو آپ پانی کا ایک گھونٹ نہیں لے سکتے۔ اگر پانی بکنے لگے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی کھوٹے سکے کے عوض تو نہیں ملے گا نا، چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو یا 40 ہو یا 100 جو ہیں۔ مثلا کرنسی جو گورنمنٹ نے ختم کر دی 5 روپے والی، آج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، وہ 5 کے نوٹ والے، آپ چلے جائیں نا دکاندار کے پاس، اسے جا کے کہیں کہ 1 کلو چینی دے دو، یہ 5 لاکھ روپے لے لو، اس نے کہا ادھر رکھو، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ اونچی آواز سے بولیں، ایسا ہوگا یا کہ نہیں؟ بھئی کھوٹے درہموں کے عوض تو چینی نہیں ملتی، تو نبی کو بیچ رہا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں رہے میری بات، پھر اونچی آواز سے بول دیں ذرا۔ بھی کھوٹے درہم تو چلتے نہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو نہیں، وہ سکہ رائج الوقت ہی نہیں رہا، اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ کیا بات ہے تجھے؟ وہ سکہ رائج الوقت ہی نہیں رہا، تو اس کو کس طرح آپ مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں؟ میری طرف توجہ کریں، وہ کیسے چلے گا؟ اور نبی پھر ان کھوٹے سکوں پر ہم وہ اس کو بیان کرتے چلے۔ اسلوب قرآن کو سمجھیے حضور والا، قرآن نے تو یہ بیان کیا کھوٹے سکوں کو درمیان میں لا کر، تاکہ قیامت تک یہ پتا چلتا رہے کہ یہ مت سمجھنا کہ نبی بکتے ہیں، ابھی تک دنیا کی منڈی میں وہ سکہ ہی نہیں بنا جس سے نبی کا سودا ہو سکے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ چلیں گے، آپ اٹھیں گے، آپ کو چلنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور والا، تو وہاں آپ پڑھیے تو زلیخا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آ جانا کسی دن، پہلے دیکھ تو لو۔ شور جو مچایا وہ تم نے کہ غلام ہے، نوکر ہے، کھوٹے سکوں کے عوض بھی، پہلے آؤ تو صحیح، دیکھ تو لو۔ ثابت ہوا جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ جو مرضی کہتے رہے، جنہوں نے دیکھا ہے پھر انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب میں نے یہ واقعہ نہیں سنانا، میری دلیل جو ہے وہ صرف میں نے اس پہ دعوے پہ میں نے ایک دلیل پیش کرنی ہے۔ جب یہ عورتیں آ جاتی ہیں، کھانا سرو کر دیا جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتے ہیں، کھانا انہوں نے کھا لیا، اب پھل ان کے ہاتھ میں ہیں، چھریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جیسے ہی پھل کٹنے شروع ہوئے محبوب سامنے آیا، محبوب سامنے آیا۔ اب حضور ایک ہے محبوب اور ادھر ہے ہاتھ پہ چلی چھری، ہاتھ پہ لگا کٹ، خون نکلنا شروع ہوا۔ اب درد محسوس کریں تو صبر کریں، نہیں سمجھ نہیں رہا میری بات۔ اب اگر اس طرف ہے دھیان تو درد محسوس کریں، پھر کریں صبر، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ انگلی کٹ گئی، یہ کٹ گئی، یہ کٹ گئی، یہ 4 کٹ لگ گئے، پھر بھی چھری چلتی رہی، رکی نہیں، ہڈیوں تک بات چلی گئی، پتہ نہیں یہ زخم کتنا گہرا تھا، کیسے کیسے ہوا، لیکن سامنے جو جمال محبوب تھا ان کی توجہ ادھر تھی نہیں، انہوں نے صرف محبوب کو دیکھا، خون نکلے پرواہ نہیں، زخم آئے پرواہ نہیں، صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، شکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ اس وقت ان کے سامنے یوسف علیہ السلام ہے، محبوب کا جلوہ سامنے ہے۔ یہاں پھر ایک کراس کوسچن ہو سکتا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے آج نہ ہو تو کل ہو جائے، کوئی آپ سے ہی پوچھ لے گا، وہ کہے گا جناب اللہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچی طالب تھی؟
भाई बाबा फरीदुद्दीन तो 36 बरस का रोजा रखें फिर सच्चे तालिब बनते हैं ना। हजरत ख्वाजा अजमेरी कहां कहां से गुजर जाएं तो फिर सच्चे तालिब बनते हैं। तो ये क्या है, वो औरतें सिर्फ जाएं खाना खाने के लिए, महबूब सामने आ जाए, क्या वो सच्ची तालिब थी? हुजूर वाला बात ये है, आपने इल्म की दुनिया में आकर शायद मसले को समझने की कोशिश नहीं की। एक इदारे का मेरिट है कि अगर आप उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका एक मेरिट है, आप मैट्रिक पास करके आए हैं, आपके नंबर कितने होने चाहिए, साइंस में आपके कितने नंबर होने चाहिए, एक तो है मेरिट। भाई जो भी उस मेरिट पे आएगा उसे एडमिशन मिल जाएगा, उसे दाखिला मिल जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरिट पे नहीं आते, दाखिला उनको भी मिल जाता है। मेरिट पे नहीं है, दाखिला उनको भी मिला, वो होता है एक सवाब दीदी कोटा, वाइस चांसलर का, चांसलर का, अगर वो अपना कॉलेज है तो प्रिंसिपल का, अगर वो हाई स्कूल है तो हेडमास्टर का, वहां उनका सवाब दीदी कोटा है। तो कुछ होते हैं जो मेरिट पे आए पूरे तो फिर उनको वो मकाम मिलता है, और कुछ वो होते हैं कि मेरिट नहीं देखा जाता कि ये ज़ुहद व इबादत करके आया है कि नहीं, बस किसी एक दिन इसकी हरारत में वो जला, तो फिर ये नहीं देखा कि ये इंडिया में रहता है। जब कर्म होता है तो गाजी भी बन जाता है, इल्म दीन भी बन जाता है, शहीद भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है सही? तो यहां वो देखिए कि उनकी तवज्जो चूंकि सिर्फ उस तरफ है, गैर की तरफ उनका ध्यान नहीं है, इसलिए उनको कोई दुख महसूस नहीं हुआ। अब बिल्कुल इस मरहले फिक्र पे आ और करबला चल, और फिर चल तू मेरे साथ मिना की वादी में, फिर चल जहां जहां भी उस मालिक ने सेंटर बनाए और अपने बंदों से इम्तिहानात लिए, जहां जहां भी चलना है। तो फिर सच्चे तालिब की निशानी तो यह है कि गैर की तरफ ध्यान ना हो, वो चलता जाए अपनी मंजिल की तरफ। कहते हैं किसी बुजुर्ग के पास किसी बादशाह ने अपना बेटा भेजा था, उसके अतालीक जो थे उन्होंने कहा था कि बाकी सब कुछ सिखा दिया हमने, इल्म भी सिखा दिया, हुनर भी सिखा दिया, अब चाहिए कि कुछ रूहानियत का सबक भी ले ले। तो उसने ख्वाजाबाद शरीफ भेज दिया, उसने सियाल शरीफ भेज दिया, तौसा शरीफ भेज दिया, उसने अपना गोरला शरीफ भेज दिया, अजमेर भेज दिया, हजवेर भेज दिया, पाकपतन भेज दिया, कोट मिठन उसने भेज दिया कि हुजूर थोड़े दिन इसको रूहानियत के भी सबक पढ़ा दें, ताकि इसके अंदर यह भी एक ताल्लुक रहे, एक कनेक्शन रहे, किसी वक्त भी चलो लग सकता है। वो जब आता है, वो बादशाह का शहजादा आके देखता है उस बुजुर्ग को, तो हैरान रह जाता है कि बुजुर्ग के अतराफ में कितनी मिठाइयां पड़ी हैं, अपना जरो जवाहरात के अंबार लगे हुए हैं, मानने वाले लोगों की तादाद बेशुमार। तो उस शहजादे ने सोचा कि मेरे बाप ने कहां भेज दिया, ये तो खुद दुनिया में फंसा हुआ है, इसके पास तो खुद इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपए पड़े हुए हैं, इतनी मिठाइयां, इतने नजराने, ये तो खुद दुनियादार है, ये मेरी रूहानियत का सफर कैसे तय कराएगा। लेकिन वो जो बाबा था, उसके मन का आईना उजला था, उसकी नजर उस तक पहुंच गई। आते ही जब पूछा भी ये कौन है जी, बादशाह का बेटा है, क्यों आया, रूहानियत का कोई सफर तय करना है, अच्छा तो चलो पहले इसका इम्तिहान लेते हैं। एक प्याला दूध का भर के बिल्कुल किनारों तक उसकी हथेली पे रख दिया, अपने 2 खलीफों को तलवारें निकाल के दे दी कि तलवारें इसकी गर्दन पे रख दो, एक कतरा भी अगर प्याले से बाहर निकले तो इसकी गर्दन उड़ा देना। और बादशाह के बेटे से कहा कि जाओ बाजार में, पूरे बाजार का चक्कर लगा के आओ। शहजादा पूरे बाजार का चक्कर लगा के आया, तलवारें गर्दन पे थी, मौत सामने रक्स कर रही थी, और दूध का प्याला मौत के और उसके दरमियान रुकावट था, एक कतरा भी गिर जाता तो उसकी जान जाती। जब वापस आया तो बाबा जी ने पूछा, बाजार में सर्राफों की कितनी दुकानें थी? तुम बाजार में गए थे ना, बाजार में सर्राफ कितने हैं? फला फला दुकानें जो हैं, करियाने की दुकानें कितनी हैं, मेडिकल स्टोर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, हकीम कितने हैं? वो रो पड़ा। उसने कहा साईं, बाजार में मैं था जरूर, लेकिन आपने मेरे हाथ पे मौत रख दी थी, मेरी गर्दन पे तलवारें थी, एक कतरा भी गिरता तो मेरा सर कलम हो जाता,
میں تو سارا بازار گزرتے ہوئے زندگی بچاتا رہا، موت کو یاد کر کے میں نے کہیں بھی غیر کی طرف نہیں دیکھا۔ کہا تو ادھر کھڑا ہو کے دیکھ کے مجھے دنیا دار کہتا تھا، سرکار نے جو کہہ دیا ہے، جو موت کو یاد رکھتا ہے کبھی وہ دنیا کے دھندوں میں پھنس نہیں سکتا ہے۔ تو حضور والے یہ موت یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی راستے سے ہٹنا نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہے، آؤٹ آف وے نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارا صرف ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی مطلوب ہے، اسی کی طرف دھیان رکھنا ہے اور اسی کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے چلتے رہنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم آتے ہیں، پھر یہی روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے ہم بزرگان دین کے پاس آتے ہیں۔ اولیاء کرام کے سلسلوں کو ہم لے چلیں تو یہ سلسلے ویسے تو سیدنا صدیق اکبر تک بھی جاتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم تک بھی جاتے ہیں، عثمان غنی تک بھی جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعطاء الہی ہم سب کے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، ان تک تمام سلاسل جو ہیں وہ پہنچ کے اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ولایت کا تاج کسی کے سر پہ آ نہیں سکتا جب تک وہ مولا کائنات کے دروازے کا بھکاری نہیں بن جاتا، اس وقت تک وہ منصب ولایت پہ فائز المرام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تو ذرا غور سے سنیے گا، بہت ایک عجیب بات ہے۔ میں یہاں نہیں کہوں گا کہ میں کوئی بہت فریش پوائنٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ فریش ہے۔ مولا کائنات کا ایک فرمان ہے اور پھر بالکل حقیقت آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ من یعلمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بے فکر ہو کہ آپ سنیے گا، حوالہ میری ذمہ داری ہے، اور چونکہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، اور پھر یہاں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں حکایتیں سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے آیا ہوں۔ حضور والا مولا کائنات کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک حرف سکھایا، فہو مولائی، وہ میرا مولا ہے۔ اب ہم تلاش کرنے لگے کہ کون کون مولا ہے، مجھے آواز سے بولے بھی ذہن اس طرف چلا گیا نا ایک وقت میں کہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مولا ہے۔ اب ہم وہ مولا تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کون کون علی کا مولا ہے، کس کس نے حضرت علی کو پڑھایا۔ حضور ذہن ایک طرف ایک لمحے میں تو اس طرف کو جائے گا، لیکن جب ہم حقائق کے تاریخ کے ابواب کو کھول کر دیکھیں گے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی اس کائنات کے اندر وہ فرد واحد ہے جو اللہ کے گھر سے چلا، رسول کی گود میں پلا، اور پھر اللہ کے گھر میں اس کی زندگی کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا، یعنی خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک کا سفر اس نے مکمل کیا۔ تو اس پورے دورانیے کے اندر ہم نے مولا کائنات کو کسی غیر کے در پہ جا کے پڑھتے نہیں دیکھا، اگر کسی نے پڑھایا ہے تو صرف زہرا کے بابا نے پڑھایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس سلسلے میں بے شمار روایات سامنے آتی، بے شمار روایات سامنے آتی۔ ایک تو وہ بھی ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے، احادیث کی بکس میں بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں، میرے مرشد، نبی دو عالم، سب کہہ دیجئے، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سرکار نے ایک دن کیا کہا؟ سرکار نے کہا کہ علی تیاری کرو، میں نے تمہیں یمن کا قاضی بنا دیا۔ یہ یمن کا قاضی بنا دیا، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یمن پورا ایک ملک ہے، ایک خطہ ہے۔ حضور اگر کسی کو صوبہ پنجاب کا جسٹس لگایا جائے تو وہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا، اونچی آواز سے بولیے، وہ باقی ججز جو ہیں ان سے زیادہ اس کی اتھارٹی ہوگی، اس کے اختیارات زیادہ ہوں گے۔ جب تمام چھوٹی چھوٹی عدالتیں جواب دے جائیں گی تو ان عدالتوں کو بھی آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے آپ،
ہائی کورٹ کو چیلنج کرنا چاہیں گے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. سپریم کورٹ کے بعد پھر ایک ہی رہ جاتا ہے صدر پاکستان. یہ علیحدہ بات ہے کہ معافیاں بھی اسی سے مانگنی پڑتی ہیں, جلوس بھی اسی کے خلاف نکالنے ہوتے ہیں. یہ کوئی میرا سیاسی جلسہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی سیاسی محاذ ہے, میں تو سرکار کا غلام ہوں, لیکن صرف سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ بات کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب وقت انشاءاللہ اگر آتا ہے میری گفتگو کے دوران تو ڈنمارک میں جو کچھ ہوا, ڈینش کے کافروں نے, ان یہودیوں نے جو کچھ بھی کیا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ کس نے آج کافر کو اتنی جرت مندانہ قدم اٹھانے کا حوصلہ دیا ہے؟ کس نے کیا لکھا؟ یہ جواب جرم اگر دینا ہے تو صرف ڈینش کے کتوں کو نہیں, برے صغیر کے اندر بسنے والے جبہ و قبہ و دستار میں محراب و منبر کے وارثوں کو بھی مورخ یہ پوچھے گا کہ تمہاری قلم کیا غلاظت بکھیرتی رہی ہے. آج ان سے کیا پوچھتے ہو تم نے کیا کچھ کیا ہے؟ آج چور بھی چور چور کا شور مچا رہا ہے. چور بھی کہتا ہے چور 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 چور. پہلے اپنا گھر تو دیکھو کہ تم نے کیا ستم ڈھائے, تم نے کتنے ظلم کیے. تمہارے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ آج تک مسلمانوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے. یہ وطن عزیز کے اندر اتحاد, اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو جو آگ لگ گئی ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اپنے طرز عمل پہ غور کیجئے. اور جب حضور والا اپنے ہی گھر میں باپ کی پگڑی اتار دی جائے, ذرا غور کیجئے گا, باپ کی پگڑی جب آپ خود اتار دیں گے, جب باپ کا گریبان آپ خود اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں گے, جب باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں آپ خود رسوا کر دینے کے در پہ آزار ہوں گے, تو پھر باہر والوں کو کون روکے گا؟ تو یہ بات غلط نہیں ہے, صحیح کہا ہے آج سے کئی سال پہلے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کس سے ہم حساب لیں گے؟ کیا منہ ہے ہمارے پاس حساب لینے؟ وہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ مت بھولیے گا کہ ڈنمارک ہو یا یورپ ہو یا برطانیہ ہو یا رشیا ہو یا اسی طرح امریکن ہو, یہ جتنے بھی غیر مسلم کتے ہیں, یہ مت بھولیے کہ وہ ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے. پڑھنا تو دور کی بات ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کتابوں میں غلاظت لکھی ہوئی ہے, یہ کل پیسے وہ دیتے رہے ہیں. یہ انہی کے اشارے پہ سب کچھ آج تک ہوتا رہا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے نا صحیح ہمارے ساتھ, یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی فصل کاشت کی ہوئی ہے. نہیں تو کل جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آواز اٹھائی تھی, اس وقت اگر سب کو غیرت آ جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. کل جب امام مالک نے آواز اٹھائی تھی, اگر سارے متحد ہو جاتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. امام مالک نے آج سے صدیوں بیشتر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہے اس کے بارے میں تحقیق مت کرتے رہنا, تعزیرات مت لگاتے رہنا, اسے قتل کر کے دفن مت کرتے پھرنا, اسے بازار کے چوک میں الٹا لٹکا دینا, اور دنیا دیکھ کے حیران ہوگی جو دشمن رسول ہے, جو گستاخ رسول ہے, اسے باقی تو باقی کتے بھی منہ لگانے کو تیار نہیں. حضور والا آئیے چلتے ہیں. سرکار نے مولا کائنات سیدنا علی, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جسٹس بنایا کہ علی چلو میں تمہیں قاضی بنا رہا ہوں. قاضی ہماری اس زبان میں, اس قانون کی زبان میں اسے جسٹس کہا جاتا ہے, اور پورے ملک کا چیف جسٹس بنا کے بھیج رہا ہوں. حضرت علی نے ہاتھ جوڑے, سائیں آج تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, میں تو قانون سے واقف نہیں ہوں کہ مدعی کون بنتا ہے, مدعا علیہ کون ہوتا ہے, قانون شہادت کیا ہے, کون گواہی دے سکتا ہے, کون نہیں دے سکتا. میرے پاس باپ بیٹا آ جائیں گے, بیٹا اس کی گواہی دے سکتا ہے, باپ بیٹے کی گواہی دے سکتا ہے. حضور میں نے تو آج تک فیصلہ ہی نہیں کیا, دنیا تو میرا مذاق اڑائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جہاں مجھے بھیج رہے ہیں وہاں کے لوگ عجمی ہیں, میں تو پلا عرب میں ہوں.
میں تو بولتا عربی ہوں، میں تو سمجھتا عربی ہوں، میں تو دوسری زبان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک بڑی حیران کن بات ہے کتب تفاسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر ہے غالباً، کہ جب طوفان نوح آیا اور چلا گیا، زمین خشک ہو گئی، نوح علیہ السلام ان افراد کو جو بچ گئے تھے، یہ 80 افراد تھے۔ کتنے؟ بول دیں اونچی آواز سے، آپ کو یاد رہیں گے۔ یہ 80 افراد باقی تھے جو بچ گئے تھے، ان کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ ایک رات جب سارے سو گئے، صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان علیحدہ تھی۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، 1% بھی، سارے اس کو تسلیم کرتے۔ صبح اٹھے تو سب کی زبان بدل گئی تھی، کوئی سرائکی بول رہا تھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پشتو بول رہا تھا، کوئی پرشین بول رہا تھا، کوئی فرنچ بول رہا تھا، کوئی رشین بول رہا تھا، کوئی یورپی یعنی ہر کسی کی 80 لوگ تھے، 80 زبانیں ہو گئی۔ جو بیسک ان کی اپنی زبان تھی، مادری یا پدری، وہ سب بھول گئے، وہ یاد نہ رہی۔ صبح اٹھے تو بالکل نئی زبان بول رہے تھے، نئی زبان بول رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ادھر آنکھ بند کی، ادھر آنکھ کھلی تو زبان نئی بولنی شروع کر دی۔ بھئی تو آنکھ بند کر کے قبر میں کھولے گا تو وہاں سرائکی بولے گا، وہاں عربی نہیں بولے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ بھی آگ کو جلانے کی طاقت اس نے دی نا، تو پھر جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی تو اس نے سکھایا۔ چھری کو کاٹنے کی حکمت، چھری کو کاٹنے کی طاقت اس نے دی۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کا نازک گلا ہو تو روک بھی تو وہ لیتا ہے نا، وہ چھری کی دھار کو نہیں بدلتا، دھار اسی طرح تیز ہے۔ چلانے والے کا ہاتھ بھی پوری دیانتداری سے چل رہا ہے، اور گلا کٹوانے والا بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عشق کی توہین ہو جائے گی۔ کون آئے گا کل؟ اگر آج مینا والوں کو میں اس طرح کٹوا دیتا ہوں تو کل کربلا میں کون آئے گا؟ پھر اس تاریخ کو پھر دہرائے گا کون؟ ایسا نہیں، وہ جو بھی اس کے توکل پہ، اس کے سہارے پہ چلتا ہے، وہ ہمیشہ لاج رکھتا ہے، وہ ہمیشہ عزت رکھتا ہے۔ دکھ سکھانے والی چیزیں، نہ دن کبھی سدا رہتے ہیں، نہ راتیں کبھی سدا رہتی ہیں، نہ بچپن سدا رہتا ہے، نہ جوانی سدا رہتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ بیماریاں سدا رہتی ہیں، نہ صحت، نہ خزاں سدا رہتی ہے، نہ بہار۔ یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ صبح سدا نہیں رہتی، دوپہر آ گو کہ رات کی تنہائیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور جب یہ رات کی تنہائیاں کبھی سوچنی ہونا تو یہ پوچھ لینا کہ جب حسین بھی نہ ہو تو زینب کی رات گزرتی کس طرح ہے۔ یہ پھر کربلا والوں کو جا کے پڑھ لینا کہ جب رات کے اندھیروں میں کوئی بھی حال بانٹنے والا، دکھ بانٹنے والا نہ ہو، تو ایک تنہا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو صبر و استقامت کا درس کس طرح دیتی ہے۔ اور میں تو یقین کیجئے پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، جب رات آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے تو کوئی نقاب پوش جب آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت تو ہے، لیکن یہ جو دوسری روایت عرض کر رہا ہوں، وہ ایک نقاب پوش جو آتے ہیں تو آ کے وہ جب بات کرتے ہیں تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں کہ نقاب اتار نہ اتار، تیرا لہجہ مجھے بڑا اپنا لگتا ہے۔ تو نقاب اتار نہ اتار، تیرے بدن سے اٹھنے والی مہک مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہے۔ جب وہ نقاب پوش پھر پوچھتا ہے کہ بیٹا، جب بیٹا کہا تو سیدہ زینب نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر کے آنے والے کو مخاطب کر کے کہا، بابا چہرہ تو چھپا لے گا لیکن علی کے جسم سے جو محمد کی مہک اٹھتی ہے وہ کس طرح چھپا؟ اور حضور میں کیا سناؤں، ابھی میرا وہ مرحلہ نہیں ہے، ابھی میں نے باتیں کچھ اور کرنی ہیں۔ جب نقاب اٹھایا تو مولا کائنات تھے، سیدنا علی تھے، اور پوچھ رہے تھے کہ بیٹا کدھر ہے عابد، کدھر ہے وہ جو بچ گئے ہیں، کدھر ہے؟ اب سننا چاہتے ہیں آپ اہل محبت بیٹھیں، صرف ایک بات کروں گا اور پھر میں آگے چلوں گا۔
چونکہ یہ میرا گھر ہے، میں نے تو بات کرتے رہنا ہے، یہاں مجھ پر کوئی پابندی تو ہے نہیں ہے، چونکہ میں اپنوں کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں۔ مولا علی کا خاندان ہے، وہ کاظمی ہو، وہ نقوی ہو، وہ بخاری ہو، وہ گیل، یہ سارے اسی گھر سے چلے ہیں سارے۔ تو کہا کہ بیٹا تو یہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، سکینہ کدھر ہے؟ نہیں، آپ نہیں سننا چاہتے، سننا چاہتے؟ سکینہ کدھر ہے؟ سیدہ سکینہ، سکینہ کدھر ہے؟ تیری بھتیجی کدھر ہے؟ ہم نے کہا بابا وہ بھی یہاں ساتھ ایک خیمہ بچ گیا ہے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، ایک خیمہ بچ گیا ہے، تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں میں نے اس کے اندر ان کو سلایا ہے، تو سکینہ قرآن پڑھتی ہوں گی۔ کہا بیٹا جا ایک بار دیکھ کے تو آ، ہے صحیح؟ حضرت سیدہ زینب گئیں، سیالوی صاحب قیامت انتظار کرتی ہے، سیدہ زینب گئیں، خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، باقی بچے سارے موجود تھے، سکینہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک آواز دی، آپ نے دوسری آواز دی، آپ نے تیسری آواز دی، اور آواز بھی یوں دی کہ غیر نہ سنیں۔ اونچی آواز سے بولیں، آواز بھی یوں دی کہ غیر، اونچی آواز سے بول دیں، غیر نہ سنیں۔ ابھی پرسوں رات کی بات ہے کہ میں اپنا تھا خوشاب کے کسی علاقہ میں، ہاں خوشاب کے کسی علاقہ میں تھا، وہاں ایک چٹ آئی، انہوں نے کہا جناب کہ یہاں ایک مولانا صاحب آئے ہیں، ذاکر ہیں ان کے، انہوں نے کہا ہے کہ موطا امام مالک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ہمارے ماتم کرنے کا ثبوت اس میں موجود ہے۔ موطا امام مالک کے اندر وہ روایت ہے کہ روزہ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، صحبت کر لی۔ اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آیا، سرکار نے کہا روزے رکھ لو، اس نے کہا جی نہیں رکھ سکتا، سرکار نے کہا کفارہ دو، اس نے کہا جی نہیں دے سکتا، سرکار کے پاس ہدیہ آیا، آپ نے کہا یہی لے جاؤ، جاؤ جا کے یہ بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ کہا کس کو بانٹوں؟ اس نے کہا، آپ نے کہا غریبوں کو، کہا پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو یہ علی کو جسٹس بنا رہا ہے، تو نبی خود بھی جسٹس ہے، نبی فیصلہ کرتا ہے، جا خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا، مختار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اس نے کہا جناب والا، جب وہ صحابی آیا تھا تو ماتم کرتا ہوا، روتا ہوا آیا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا، انہوں نے میرے سامنے جناب وہ سوال نامہ رکھ دیا، عجیب اس نے یہ کہا، میں نے کہا جی پہلے تو بات یہ ہے کہ موطا امام مالک میں روایت تو ہے، لیکن اس روایت میں ماتم کے الفاظ نہیں ہیں، وہ روتا ہوا ضرور آیا، ماتم کے الفاظ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، غور کیجئے، اگر آپ اونچی آواز سے بولیں اور اونچی آواز سے بولیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے واقعی ماتم کیا ہے تو چلو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب حضرات علماء بیٹھے ہیں، اگر میں نے غلط کہا ہو تو میری اصلاح کر دیجئے گا، آپ کا مجھ پہ قیامت تک احسان رہے گا۔ میں نے کہا وہاں ماتم کے الفاظ نہیں ہیں، وہ صحابی ماتم کرتا ہوا نہیں آیا، روتا ہوا آیا۔ رونا اور ماتم کرنا دونوں علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ اگر بقول تیرے میں مان بھی جاؤں کہ وہ ماتم ہی کرتا ہوا آیا ہے، تو پھر بھی یہ مسئلہ تو تیرے سر رہے گا کہ اس نے تو ماتم اس لیے کیا کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات بھئی، اس نے تو ماتم اس لیے کیا کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا۔ تو بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اونچی آواز سے تو بول، تو بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اگر تو نے اسی پہ قیاس کرنا ہے، ویسے یہ قیاس محل فارق ہے جو تو کر رہا ہے، اگر تو نے اسی پہ قیاس کرنا ہے تو مجھے اتنا بتا، اس سے تو گناہ ہوا تھا، اس سے تو دین کا نقصان ہوا تھا، پھر تو اس پہ قیاس کر کے ماتم کر رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ کربلا میں گناہ تیرا تھا نا، سنیوں کا نہیں تھا نا۔ تو کربلا کی اس تاریک رات میں آواز دی، سکینہ، بہت ایسا آواز دی، سنیے گا ذرا، آواز نہیں آئی، خیمے میں ہے نہیں، خیمے میں موجود نہیں، اور آواز دیتی نہیں۔ اب حضرت زینب پہ تو قیامت آ گئی کہ بھائی میرے سپرد کر کے گیا، میں کیسی محافظہ ہوں کہ سکینہ پتہ نہیں کدھر گئی۔ دوسری آواز دی بڑا دھیمے لہجے میں، سکینہ، پھر سکینہ نہیں بولی۔ تیسری آواز دی، قریب تھا کہ سیدہ زینب زور سے آواز دیتی کہ بغیر سر کے امام کی لاش تڑپی، امام کی لاش کانپنے لگی،
اور بغیر سر کے امام کے لاشے سے آواز آئی، زینب گھبرانا گھبرانا، تو قرآن پڑھتی رہی ہے، تیرا بھائی مر تھوڑا ہی گیا تھا۔ میں نے آپ کو کیا سنانا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سو کے آ گئے، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں آپ، اس لیے بیٹھے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، تیرا بھائی مر نہیں گیا، زینب تلاش مت کر، ادھر آ دیکھ سکینہ میرے پاس لیٹی ہوئی۔ حضرت سیدہ زینب جاتی ہیں تو جا کے دیکھا کہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سیدہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں، کیونکہ عادت جو تھی روزانہ باپ کے ساتھ سونے کی، تو آج کی رات بھی۔ اور میں یہ پوری وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ میرا ایک اپنا فہم ہے، جو میرا ایک تصور ہے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو حسین شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے بغیر جسم کے، وہ حسین یہاں کربلا کے ریگزار میں اپنی بیٹی کو بھی قرآن سناتا رہا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ، میں نے تمہیں چیف جسٹس بنایا ہے۔ حضرت علی گئے، کیا تیاری کرنی تھی، چادر رکھی کاندھے پہ، لوٹ کے آ گئے۔ میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی، راوی کہتا ہے کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یوں سینے پہ ہاتھ رکھا، اور ایک راوی یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا یا سینے پہ ہاتھ رکھا۔ غور کیجئے گا، سینے سے لگایا یا سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ عطا ہے نبی کی۔ وہ خیبر کے میدان میں، وہ بھی تو نبی کی عطا ہے نا۔ بھئی جھنڈا دینا ہے، میں وہ ساری باتیں نہیں دہراؤں گا، جھنڈا دینا ہے، سرکار نے جھنڈا دے دیا۔ اب علی کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں مجھے آپ سوچ کے اتنا بتائیں، حضرت علی صرف جھنڈا پکڑ کے ہاتھ میں راؤنڈ لگانے گئے تھے یا وہاں جنگ لڑنے گئے تھے؟ بولیے تو صحیح۔ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے نا، رایا سفید جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، نبی نے عطا کیا۔ بولیں اونچی بات، نبی علیہ السلام نے جھنڈا عطا کیا۔ اب بدر میں بھی جھنڈا آیا، اسی طرح خیبر میں بھی جھنڈا آیا، اور ایک اور جنگ ہے جو اس وقت ذہن میں میرے مستحضر نہیں، یہ 3 جنگوں میں جھنڈے آئے دوسرے رنگ کے، وگرنہ سفید ہی رہے۔ تو یہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، تاریخ پڑھ لیجئے گا، مواہب الدنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، وہ دوسرے رنگ کے جو جھنڈے تھے وہ چادر کس کی تھی؟ میں یہ لمبی بات نہیں کروں گا، مواہب الدنیا کے اندر آن دی ریکارڈ اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی کوئز کی کتابیں ہیں یا کویسچن کی کتابیں ہیں، ان میں بھی باقاعدہ یہ سوالات موجود ہیں۔ اب حضور ذرا آئیے، حضرت علی جھنڈا لے کے، سرکار نے جھنڈا دے دیا، اب حضرت علی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، میدان میں جا کے جنگ بھی لڑیں گے یا صرف جھنڈا ہی لے کے پھرتے رہیں گے؟ میری آخری بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی آپ تھک گئے ہیں، اور دوسری سمجھ مجھے یہ آ رہی ہے کہ آپ بڑے پکے نمازی ہیں، ابھی آپ کو عصر کی نماز کا خیال آ رہا ہے۔ اللہ کرے سارے ہم پکے نمازی ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اب حضرت علی جھنڈا لے کے میدان میں نکلے ہوئے، اب حضرت علی نے جنگ بھی لڑنی ہے، ایک ہاتھ میں تو تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے، جھنڈا کس ہاتھ میں ہے؟ یہی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم دیوانوں طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو، سوچتا رہتا ہوں۔ غور تو کیجئے، کیا وہ جھنڈا سرنگوں ہوا؟ کیا وہ جھنڈا نیچے گرا؟ جھنڈا بھی بلند رہا۔ جب سے سرکار نے پکڑایا جنگ کے اختتام تک یہ جھنڈا سرنگوں نہیں ہوا۔ تو پھر تلوار تھی ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں تو ڈھال تھی، جھنڈا کس نے پکڑا؟ وہ جھنڈا بلند کر کے کون تھا علی کے ساتھ؟ ثابت ہوا کہ تو صرف علی کا ظاہر دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مصطفیٰ نے علی کو بنا کیا دیا ہے۔ جس میں بھی رنگ ہے مصطفیٰ کا۔ صدیق اکبر میں، عمر فاروق میں، عثمان غنی میں، یہ تو بڑے بڑے نام ہیں نا۔ حضرت بلال میں بھی اگر رنگ دیکھنا ہے تو وہ زہرا کے بابا کا رنگ نظر آئے گا۔ حضور جنگ لڑتے 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 آپ بالکل قلعہ خیبر کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، وہاں جا کے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی، مربع فٹ کی یا 1.5 مربع فٹ کی یہ ڈھال ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں تاکہ اگر تلوار سے وار نہ روکا جا سکے تو ڈھال آگے کر دیں اپنے جسم کو بچانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے۔ ڈھال جا کے وہاں ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دشمن سامنے ہے، فائٹ ہو رہی ہے، اس نے ایک وار کیا، ڈھال ٹوٹ گئی۔ اب اس نے جب علی کو ڈھال دیکھا کہ ڈھال علی کی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ رعایت تو نہیں کرے گا نا۔ اب اس کی کوشش تو یہ ہے کہ جتنی جلدی اس جھنڈے والے کو
علم والے کو شہید کر دوں، اتنی زیادہ میری کامیابی ہے۔ اس نے تو بہت جلدی دوسرا وار کیا ہوگا نا، تو اس کے دوسرا وار کرنے سے پہلے پہلے علی کو ڈھال چاہیے۔ اونچی آواز سے بولو، بس میری آخری بات ہے، علی کو ڈھال چاہیے۔ تو حضرت علی نے آواز نہیں دی، کوئی بھاگ کے علی کے پاس نہیں گیا سیالوی صاحب۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب علی کو ڈھال چاہیے۔ اب اس کی تلوار اٹھ چکی ہے، آ رہی ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، تو علی نے اس کی تلوار کو نیچے آنے سے پہلے پہلے ڈھال کے طور پر خیبر کا دروازہ اکھیڑا، دروازے کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا، پکڑ کے کھینچا تو ڈھال بنا لی۔ یہ کیسی ڈھال ہے؟ 80 فٹ اونچی، 40 فٹ چوڑی، علی کا قد سب صحابہ سے چھوٹا ہے۔ تو اب علی نے تلوار کا وار کرنا ہے، 20 فٹ ادھر بھاگ کے جائے گا، ڈھال سے آگے نکلے گا، پھر جنگ کرے گا، پھر 20 فٹ ادھر سے نکلے گا، پھر جنگ کرے گا، اوپر 80 فٹ ہے نا، 5 فٹ 6 فٹ نکال دیجئے، باقی 74 فٹ اوپر اتنا جمپ کرے گا، اوپر سے جا کے دشمن پہ وار کرے گا۔ یہ علی نے کیسی ڈھال پکڑی؟ علی تو جنگ کرنے آیا ہے کہ دروازے کے پیچھے چھپنے آیا؟ اونچی آواز سے تو بول دیں ذرا، علی تو جنگ کس طرح کرے گا؟ مولا کائنات اسے ڈھال بنا کے میدان میں نکلتے ہیں۔ میرے راہبر، میرے آقا صدیق اکبر، میرے مرشد فاروق اعظم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں، دروازہ خیبر کا بہت بڑا تھا، لیکن جب علی ڈھال بنا کے چلا، ہم رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، دروازہ چھوٹا نظر آتا تھا، علی بڑا نظر آتا تھا۔ حضور والا، یہ ہے علی میرا۔ کہا تیاری کر کے آؤ، نبی عطا کر رہا ہے، جھنڈا بھی نبی نے دیا، نہ بھی پکڑ کھڑا رہے گا، کسی کی ضرورت نہیں، نبی نے عطا کیا ہے، نبی نے عطا کیا ہے، اور نبی کی عطا پوچھ حضرت جابر بن عبداللہ سے بخاری شریف کے اندر، گھوڑا چلتا نہیں، مریل سا ہے، قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سرکار نے دیکھ کر اتنا ہی کہا کہ تیرا گھوڑا تو بڑا تیز رفتار ہے۔ بس وہ ایسا دریا ہو گیا کہ سب سے آگے جاتا ہے، سب سے آگے جاتا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، اس نے کہا جی کہ پھر تو وہ نبی کے گھوڑے سے بھی آگے گزر گیا ہوگا، تو اس طرح تو وہ بڑا اپنا توہین ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا پاگل، میں نے 2 بادشاہوں کا واقعہ پڑھا ہے۔ غزنوی، محمود غزنوی جب بھی مدینے جاتے تھے تو فقیرانہ لباس پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی کہ میں سرکار کا گدا بن کے آتا ہوں، بادشاہ غزنی میں ہوتا ہوں۔ اسی دن ایک دوسرے بادشاہ کو دیکھا کہ وہ وہی شاہانہ لباس، سر پہ تاج، بڑے کرو فر، خدام غلاموں کے ساتھ۔ اسے پوچھا جی کہ آپ گدا بن کے نہیں آئے؟ کہا کیوں؟ کہا محمود غزنوی تو اس طرح کہتا ہے۔ کہا وہ اس کا مزاج ہے، مجھے تو جو سائیں نے دیا ہے پہن کے آیا ہوں، ناشکری نہیں کرنا چاہتا۔ تو دونوں کا مزاج اپنا تھا نا حضور والا۔ ذرا غور کیجئے، وہ گھوڑا جو قوت سرکار نے عطا کی تھی، اگر وہ مچل کے آگے نکلتا ہے نا تو وہ سرکار کو خوش کر رہا ہے کہ سائیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ مجھ جیسے بے اوقاتوں کو بھی اوقات آپ نے ادا کر دی۔ اب چلتے چلتے سرکار حضرت جابر کی طاقت بھی آپ خود عطا کی ہے گھوڑے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ جابر یار تیرا گھوڑا بڑا تکڑا ہے، بڑا تیز چلتا ہے، بیچے گا؟ یہ بخاری شریف میں ہے، کیا بیچے گا؟ میں کہا حضور میں نے کیا نہیں بس مجھ سے سودا کرو۔ ہو گیا سودا۔ کہا ٹھیک ہے، مدینے تک تمہارے پاس رہے گا، مدینہ چلنا، وہاں جا کے گھوڑا مجھے دے دینا، میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ مدینہ آ گیا، سرکار اترے۔ پہلے سرکار کی عادت تھی مسجد میں جاتے تھے، اور ایک اور غالباً مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، یا اسی طرح حدیث کی کسی بڑی کتاب میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو ایک ایک گھر میں سب کو ملتے ملتے آخر میں سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے، اور جب سرکار واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو ملتے۔ یہ سرکار نے بتایا کہ جا رہا ہوں تو بیٹی سے مل کے، آ رہا ہوں تو بیٹی کو مل کے بعد میں سب سے ملوں گا۔ میرا خیال ہے خاتون جنت کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی کوئی اور باقی بات نہیں رہی۔
مدینہ آ گیا, سرکار مسجد چلے گئے, اپنے وزیر خزانہ کو, فرانس منسٹر کون تھے سرکار کے پتہ ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی, ان کو بلایا, کہا ان کو قیمت دے دو, یہ گھوڑا میں نے ان سے خرید لیا, اتنی قیمت طے ہوئی ہے, ان کو قیمت دے دو لیکن کچھ زیادہ دے دینا. تو نبی کا کچھ ہے نا, تو نہیں سمجھتا, بلال سمجھتا ہے. یہ نبی کا کچھ ہے کہ تھوڑا کچھ زیادہ دے دینا. تو حضرت بلال نے جھولی بھر دی, حضرت جابر گئے سرکار کے پاس, حضرت بلال واپس ہے, آپ نے کہا قیمت دے دی, گھوڑا رکھ لیا, جی کچھ زیادہ بھی دیا تھا, ہاں حضور کچھ زیادہ بھی دے دی. آپ نے کہا کدھر گئے جابر؟ کہا جی حضور چلے گئے ہیں. کہا دیکھو اسے آواز دو. حضرت بلال جلدی سے باہر نکلے اور جا کے دیکھا تو حضرت جابر کافی دور جا چکے تھے. انہوں نے پیچھے سے آواز دی حضرت جابر کو کہ جلدی آؤ, سرکار بلاتے ہیں. ابھی حضرت جابر سرکار کے پاس نہیں آئے, وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ سرکار نے قیمت دے دی ہے نا, اب گھوڑا بھی واپس کر دیں گے. قیمت بھی عطا کر دی ہے, اب سرکار مجھے گھوڑا بھی واپس کر دیں گے, قیمت بھی دے دی. کس طرح مدد کی؟ یہ نہ کہے کہ اس کی آنکھ نیچے نہ ہو کہ میں نے ویسے نہیں, میں نے جو تجھے دیا گھوڑا خریدا تھا, اب گھوڑا واپس کر دیا, ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ لو. تو ہوا وہی, جیسے ہی واپس آئے نا تو سرکار نے کہا کہ یار قیمت لے لی, ہاں کچھ زیادہ بھی مل گیا, ہاں چل پھر گھوڑا بھی لے جا. یہ میرا نبی ہے, عطا کرتے ہیں. حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ لگایا یا سینے سے لگایا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی, یمن کی زبان بھی ساری آ گئی. اور اس دن کے بعد سرکار نے جو چیف جسٹس بنایا, حضرت صدیق اکبر کا دور تو قاضی علی, میرے ساتھ بولتے آئیے گا, صدیق اکبر کا دور ہو تو قاضی علی, عمر فاروق کا دور ہو تو قاضی, اونچی آواز سے بولیں. یہ نبی پاک نے بھی ایک میرٹ مقرر کیا, منافق ہو تو علی کا نام نہیں لے سکتا. جو مومن بیٹھے ہیں اب علی کا نام لیں گے, جو دوسرے بیٹھے ہیں ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, پسند آ جائے تو وہ بھی لے لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ آپ کا بھی بھلا کرے. اچھا جی, صدیق اکبر کا دور ہے تو قاضی, حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو قاضی, عثمان غنی کا دور ہے تو قاضی علی. کیوں؟ اس لیے ہر دور میں قاضی علی 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 ہی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے بابا نے اسے قاضی بنا دیا. تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو, زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو میرے سائیں, قرآن پاک یہ سبق دیتا ہے, وَلَا تَهِنُوا, سستی نہیں کرنی. یہ جیسے آپ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے ایسے نہیں کرنا, تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. یہ آپ کی شرافت نہیں تو مروا دیا ہے. اگر آپ تھوڑے سے تکڑے ہو جائیں نا تو مخالف تو آپ کا علاقہ نہیں بلکہ آپ کا وطن چھوڑ کے بھاگ جائے, اور بھاگ رہے ہیں. یہ تو آنے والی تاریخ میں پتہ چلے گا نا. کچھ باتیں ویسے مطلب کہتے ہوئے ابھی ذرا اچھی نہیں لگتی, انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے وطن عزیز کے اندر. اب حضور ذرا غور کیجئے گا کہ وَلَا تَهِنُوا, سستی نہیں کرنی, وَلَا تَحْزَنُوا, غم بھی نہیں کرنا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, غالب تم ہی رہو گے, إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر مدینے والے کے غلام بن کر رہو گے. ان آستانوں پہ حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے. ہم یہاں آتے ہیں ان دروں پر تاکہ انہی کے راستے پر چلیں, اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دعا کریں کہ اللہ تعالی قبلہ سید محمد فاروق انور شاہ صاحب اور ان کے برادر کبیر بڑے بھائی, کیا اس میں گرامی, سید فرید الحسنین شاہ صاحب کاظمی, اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو تادیر سلامت رکھے. یہ علمی آستانے ہیں, یہ علمی گھرانے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب کو بھی عمر خضر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آخر میں ایک مل کے اگر دعا کر دیں تو میرے لیے تو بھلا ہو جائے گا. آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ کا تو دامن مراد پہلے بھرا ہوا ہے. تو آئیے مل کے ایک دعا کرتے ہیں کہ مولا آج کی اس بزم میں جتنے بھی اچھے بیٹھے ہیں, ان اچھوں کا صدقہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.